الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى به، اللهم وفقنا لما تحب وترضى به، اللهم وفقنا لما تحب وترضى به. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے اس معاشیات کے دور میں، اس دور میں جس میں دنیا کی آسائش و آرائش کا سامان یا دنیا کے اسباب، یہ جہاں انسانوں کے خدا بنے ہوئے ہیں، یہاں پر بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، مسلمانوں کے علاوہ بھی جو بھی اس دنیا میں موجود ہے، جو انسان ہیں، ان کی بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اور پھر موت تک کی جو دوڑ ہے وہ اس دنیا کے اسباب کی ہے. گویا کہ اسباب ہی ان کا مقصد حیات ہیں، اسباب ہی ان کی زندگی ہیں. اس میں مسلمان ان کے ساتھ برابری کے شریک نہ سہی، لیکن کچھ حد تک شامل ضرور ہیں. دنیا کی اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں جہاں ہر شخص اسباب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنے مالک حقیقی کو بھولا ہوا ہے، اپنے اصل مقصد کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے، یا اگر مسلمانوں کی بات کریں تو دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو نمبر 2 پر رکھا ہے. پہلا مقصد اس دنیا کو ہی بنا لیا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا. تو مسلمانوں نے یہاں یہ کرا کہ اپنے جو مقصد تھا، آخرت کا جو مقصد تھا، اسے دوسرے نمبر پہ کر کے جو پہلے نمبر کا مقصد تھا اسے دنیا ہی بنا لیا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ ارے نادان، یہ تو ہم نے پیدا ہی تیرے لیے کی ہے. اس کا بنانے کا مقصد ہی ہے کہ یہ تیری خدمت کرے. اس مٹیریلسٹک کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ جو انسانوں کا ہے، خاص طور پر گھر کے بڑے کا یا کہیں مرد کا، خاص طور پر، حالانکہ اس میں عورتیں اور بچے بھی پیچھے نہیں، لیکن خاص طور پر جو آدمی کا مسئلہ ہے وہ ہے دلوں کا سکون. آج دل کا سکون تقریباً ختم ہو چکا ہے. انسان کو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پریشان ہے، کچھ ٹینشن ہے، کچھ معاملہ ہے، نیند نہیں آ رہی، اور کچھ لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی اس سکون کا علاج کہاں ڈھونڈا جائے، یہ انسان بھول چکے ہیں. خاص طور پر اگر ہم دیکھیں کہ آج کے دور میں سوسائڈ کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے. الحمدللہ مسلمانوں میں نہیں ہے، حال بحال مسلمانوں میں سننے کو آتا ہے، لیکن اب مسلمانوں میں بھی سننے کو آ رہی ہے یہ بات کہ کسی حالت سے پریشان ہو کر، دنیا کی کسی آسائش سے پریشان ہو کر
کہیں بیوی نے اپنے شوہر سے پریشان ہو کر، کہیں شوہر نے اپنی گھر کی زندگی سے پریشان ہو کر، کہیں کاروبار کی وجہ سے، کہیں کسی اور وجہ سے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں میں یہ چیز آج بھی بڑی عجیب ہے اور بڑی عیب سمجھی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہاں پر ہم آج بھی اپنی روایات پر پورے جمے ہیں کہ مسلمان اب بھی اس چیز کو عیب سمجھتا ہے، مسلمان اب بھی اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینے کو عیب سمجھتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں بے سکونی کا مرض مسلمانوں میں بھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس مرض کی وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں مسلمان بے سکون ہو رہے ہیں، کیوں مسلمانوں میں سکون کی کمی ہے؟ اس کی وجہ وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد بتایا، اس مقصد کو ہم بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا ہم نے تمہارے لیے پیدا کی اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی مرضی جو عین اللہ کے مطابق ہے، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے اس دنیا میں، یا یہ کہیں اس آسمان کے نیچے جو کچھ بھی موجود ہے، اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک اس دنیا میں موجود ہر چیز سے زیادہ افضل نہیں ہو جاتا، حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام دنیا میں جو لوگ موجود ہیں ان سے جب تک میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور یہی ہماری وجہ تھی، یہی ہمارا مرض تھا، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کا سکون دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں نمبر 2 پر جگہ دی، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ نمبر 2 پر بھی نہیں بلکہ بہت پیچھے ہے۔ جب دنیا کی تمام چیزیں جو ہماری دلوں کی چاہت ہیں، جو ہمارے دلوں کے اندر اتری ہوئی ہیں، جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جب اس کے بعد اللہ کا نمبر آتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے یا اللہ کے حکم کو توڑنا آسان ہے، لیکن جب ہمارا اولاد، ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی یا ہمارے گھر کا کوئی شخص یا ہماری بیوی ہم سے کسی چیز کی فرمائش کرے، یا مثال کے طور پر لیں کہ ہمارا بیٹا ہم سے کولڈ ڈرنک کی فرمائش کرے، پیپسی، کوکو کولا کی فرمائش کرے یا کیڈبری کی فرمائش کرے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اسے نقصان پہنچائے گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اسرائیلی مصنوعات ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آج اگر ہم نے ہماری اولاد کو پیپسی کو یا کوکو کولا کے کوئی چیز دی تو کل اسی ہمارے پیسے کو ہمارے بھائیوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، ہم اس کے بعد بھی ہماری اولاد کو وہ چیز لا کے دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بچوں کی خوشی اللہ کی خوشی سے زیادہ بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، تب جب بھی اس کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو گویا کہ پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ اس تکلیف سے انسان کو بخار تک آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے حدیث کے جو الفاظ تھے کہ بدن بخار میں تپنے لگتا ہے، لیکن آج ہمارے بدن کا ایک حصہ اس کو جلایا جا رہا ہے، اس کو چھری سے کاٹا جا رہا ہے، طرح طرح کے اس پہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر افسوس کا ایک اظہار کا ایک طریقہ نہیں، ہمارے دل میں کوئی افسوس نہیں۔ جب کہیں بات ہوئی، کوئی ویڈیو دیکھی تو ہمارے دل پہ تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوا، لیکن جب ہم بازار پہنچے تو پھر وہی سارے سامان ہم اٹھا کے لے کے آئے جو سامنے والا ہمارے جسم پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اظہار افسوس کیا تھا وہ صرف ایک زبان کا ایک لفظ تھا جو ہم نے زبان سے باہر نکال دیا۔ ہمارے دل کے اندر کوئی افسوس نہیں ہے۔ ہمارے دل کے اندر یقیناً اگر تھوڑا بہت افسوس ہے بھی تو وہ بعد میں ہے، پہلے ہماری اپنی آسائش ہے، پہلے مجھے کیا پینا ہے، مجھے کیا چیز چاہیے، وہ میں چیز لے لوں، اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو پھر وہ اللہ کے لیے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ اس بے سکونی کے عالم کو بچپن سے ہی اپنی اولاد میں ڈال دیں، بچپن سے ہی اس بے سکونی کے عالم کو، اس بے سکونی کے حالت کو اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں داخل کر رہے ہیں۔ کس طرح سے
کہ ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے کسی طرح سے بھی آئیں. ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مزاج. اللہ کا نظام کردہ حلال و حرام کا مسئلہ بعد میں، پہلے پیسے آ جائے، بعد میں اس میں صدقہ نکال لیں گے، حج کرا دیں گے، کچھ رفائی کام کر لیں گے، کچھ ثواب کے کام کر لیں گے، لیکن پیسہ کس طرح سے آ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. یہی چیز ہم ہماری اولاد میں داخل کرتے ہیں. کس طرح سے کہ بیٹا یہ ایگزام ہے، تمہیں اس میں 90% لانا ہی ہے. اب اس کو بول بول کر اس کو یہ نہیں بتایا ہم نے ہماری اولاد کو کہ اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے. جتنا اس کے سامنے اللہ کی عبادت کی بات نہیں کری، جتنی اس کے سامنے توحید کی بات نہیں کری، جتنی اس کے سامنے اللہ کے رسول کی محبت کی بات نہیں کری، اس سے زیادہ ہم نے اس کے سامنے اسکول کے ایگزام میں نمبرات کی یا اس میں کامیاب ہونے سے جو فائدے حاصل ہوں گے اس کی بات کر لی. تو یہ فطری چیز ہے، یہ کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ عام انسان کے سمجھ کی بات ہے کہ جو اس کے سامنے زیادہ ہو رہی ہے وہ اس کو اہمیت دے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے لاشعوری طور پر بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اللہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق کی محبت میں مبتلا کر دیا. اب جب وہ بڑا ہوگا تو محبت تو اس کے دل میں ہے. بات بتاؤں، دل اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے، اللہ کا ایسا ایک نظام ہے دل کا کہ دل میں محبت ہونا ضروری ہے. دل بنا محبت کے نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار انسانوں کو خود دے دیا، جس کا دل ہے اسے دے دیا کہ تم اس کے اندر کس کی محبت کو بھرنا چاہتے. تم اس کے اندر چاہے اللہ اس کے رسول کی محبت بھرو یا چاہے تم اس کے اندر دنیا کی محبت بھرو. اب بچپن میں ہم نے اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈالی. اب جب وہ بڑا ہوگا، جیسے انسان کے حالات بدلتے ہیں، جس طرح سے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں انسان کی آواز بھی بدلتی ہے. بچپن میں آواز کچھ اور ہوتی ہے، بڑا ہوتا ہے تو آواز کچھ بدل جاتی ہے، پھر جب جوانی کو بالکل مکمل جوانی کو پہنچتا ہے تو آواز الگ ہوتی ہے، اور پھر جب بڑھاپے کو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے آواز بدلتی جاتی ہے. اسی طرح سے دل کے حالات بھی بدلتے ہیں. ہم دیکھیں نوجوانوں کو کہ ان کے اندر کی حالات ہم بچپن سے دیکھیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ، اس کا محبت کچھ اور ہوتا ہے، محبت کو ادا کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. پھر دھیرے بڑا ہوتا ہے تو وہ ضد کرنا سیکھتا ہے، اپنی چاہت کو ضد کے ذریعے سے منوانا سیکھتا ہے. پھر جب اسکول جانا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، کہیں پہلے ابتدائی خواہش اس کا بیگ اچھا ہو، بوٹل خوبصورت ہو، کتابیں خوبصورت دکھیں. پھر جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اچھی چیزیں لے کے جاؤں. پھر بڑا ہوتا ہے تو اس کی خواہش بدلتی ہے کہ میں اچھا دکھوں، اچھے کپڑے پہن کے جاؤں، اچھی خوشبو لگا کے جاؤں. اس طرح سے دل کے حالات بدلتے ہیں، اسی طرح دل کی محبت بدلتی ہے. اگر ہم نے ابتدا ہی سے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹھا دی تو کیونکہ اس سے بڑی کوئی محبت دنیا میں موجود نہیں ہے تو اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. لیکن اگر ہم نے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی محبت بٹھائی تو پھر وہ حالات جب انسان کی زندگی کے شروع ہوتے ہیں کہ جب بچپن میں ایگزام کی وجہ سے بے سکون ہوتا ہے، اسکول لائف میں جو رہتا ہے اس ایگزام کی وجہ سے بے سکونی رہتی ہے. پھر جب ایک جوانی شروع ہوتی ہے تو پھر جب وہ ایک مخلوط ماحول میں جاتا ہے تو جو چیزیں ہمارے یہاں پر حرام سمجھی جاتی ہیں پھر وہ ایک لڑکی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، پھر وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے مسئلے میں جاتا ہے. اس کے بعد وہاں سے اس کی بے سکونی شروع ہوتی ہے. وہ جس کو اپنا مزہ سمجھ رہا ہوتا ہے اصل میں اس کے دل کی بے سکونی ہوتی ہے. پھر اس بے سکونی کے بعد پھر جب ایک عمر بڑھتی ہے تو پھر بے سکونی کا عالم ہوتا ہے ہاتھ میں مال ہونا، کہ کمائیں گے کس طرح سے، نوکری کرنا ہے یا کاروبار کرنا ہے. یہ بے سکونی شروع ہوتی جاتی ہے. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ انسان جب دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دل کو اس طرح سے مثال دے کے سمجھایا کہ دل جو ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسا چاہے اس کو پھیر دیتا ہے. یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ کی نعوذ باللہ اللہ کی ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی انگلی ہے اس انگلی کے درمیان. یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا کنٹرول دل پر کس حد تک ہے. ہم ذرا اگر ہماری انگلیوں کے بیچ میں کوئی چیز ہو تو اس پہ ہمارا کنٹرول کتنا آسان ہوتا ہے. ہم ہلکے سے اشارے سے اسے آگے پیچھے اوپر نیچے گھما سکتے ہیں. اس حد تک دل اللہ کے قبضے میں ہے. اور جب انسان اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر کے پھر سکون تلاش کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تم سکون تلاش کر رہے ہو مجھے نافرمانی کر کے، میرے حکموں کو توڑ کے. پھر اللہ دل سے ہی سکون نکال لیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، ہر چیز ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، پھر بھی دل سکون کے عالم میں نہیں ہے. پھر بھی راتوں کو نیند نہیں آ رہی، پھر بھی ایک خوف. اب کس چیز کا خوف کہ جو آج ہے وہ کل نہیں رہے گا.
یہ اللہ نے دلوں سے سکون کو نکال لیا۔ اور وہیں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو بیچارہ اس کے پاس نہ مال ہے پورے طور پر، نہ اس کے پاس کوئی بڑا گھر ہے، کچا گھر ہے، 3 ٹپر کا گھر ہے یا کرائے کا گھر ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے دل میں سکون ہے۔ رات اس کو اچھے سے نیند آتی ہے، رات میں سکون سے سوتا ہے، بستر پہ لیٹتے ہی نیند آ گئی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو سکون دے کے رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر لیا، اللہ کی محبت سے غافل کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دلوں سے سکون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دیا۔ اور یہ ایسا مرض ہے کہ انسان اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جن کے دلوں کے سکون کا مرض نہ ہو، لیکن ہم اپنے دلوں کو ٹٹولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفت قلبک، کہ جب تمہارا کوئی معاملہ ہو، جب تمہارا کوئی مسئلہ ہو تو پہلے اپنے دل سے پوچھو تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ معاملہ تو ہے ہی غیب کا معاملہ کہ دل ہمیں دکھائی نہیں دیتا، دل ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا کہ دل کے اندر سکون ہے کہ یہ اس طرح کے، جس کے دل میں سکون ہو اس کا دل ہرے رنگ کا، جس کے دل میں سکون نہیں ہو اس کا دل نیلے رنگ کا۔ یہ ایسا کوئی نظام نہیں ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، اسی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دل میں سکون کا بھی کوئی ایک معاملہ ہے۔ تو یہ غیب کی چیز ہے، یہ چھپی ہوئی چیز ہے، اس لیے اس کا جواب ہم خود دے سکتے ہیں۔ یہ سوال کرنے والے بھی ہم ہوں گے اور جواب دینے والے بھی ہم ہوں گے۔ ہمیں سوال بھی کرنا ہے، خود سے کرنا ہے کہ کیا ہمارے دل میں سکون موجود ہے۔ میں بڑا افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر ایک مرض، ایک مثال کے طور پر ہمارے اندر ایک مرض داخل ہوا اور بچوں کو روکنے کا مرض داخل ہوا۔ مسلمانوں میں یہ تصور نہیں تھا، لیکن ابھی نہ جانے کیوں پڑھائی کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھا گیا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، عام طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی یہی سمجھنے لگا کہ بچے 2 ہی اچھے سمجھتے ہیں۔ اور کیا سوچتے ہیں کہ صاحب 2 بچے ہوں گے تو ان کی تربیت اچھے سے ہوگی۔ کیا تربیت اچھے سے ہوگی؟ اچھے سے پڑھائیں گے، پڑھ لکھ کے کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے۔ یہاں ہم نے کامیابی کا معیار مال کو بنا دیا ہے۔ یہی وہ جو ہم بچوں کے، اور یہی وجہ ہوتی ہے، یہی شروعات ہوتی ہے بچوں کے اندر اس ٹینشن کو ڈالنے کی۔ ہمارا کیا مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا مالدار انسان ہی کامیاب ہے؟ اگر کامیابی مال سے جڑی ہوتی تو اللہ کے رسول کے پاس تو مال نہیں تھا، تو کیا اللہ کے رسول نعوذ باللہ ناکام تھے دنیا میں؟ اب ہم ذرا سوچیں، ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر کوئی مسلمان صبح اپنے صحیح وقت پر اٹھتا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو پورا کرتا ہے، گھر سے باہر آتا ہے، اپنا ریڑھی یا ٹھیلا سجاتا ہے، اس ٹھیلے پر کبھی پیاز رکھتا ہے، کبھی آلو رکھتا ہے، کبھی سبزیاں رکھتا ہے، اور پھر اس کو بیچنے نکلتا ہے، گلی گلی پسینہ بہاتا ہے، اپنے جوتے گھستا ہے، آوازیں لگاتا ہے، پیاز لے لو یا آلو لے لو، اور پھر اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق حلال روزی کماتا ہے، اور دن بھر حلال روزی کمانے کے بعد گھر آتا ہے اور اس حلال روزی سے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا ہے، تو کیا یہ انسان ناکام ہے؟ ہرگز یہ ناکام نہیں ہے۔ یہ ہم نے سوچا کہ وہ انسان ناکام ہے، ہم نے کامیابی کو جوڑ دیا پیسے کے ساتھ، ہم نے کامیابی کو جوڑ دیا شہرت کے ساتھ، ہم نے کامیابی کو جوڑ دیا ہے ہمارے دنیا کے اسباب کے ساتھ۔ اسی لیے جب وہ اولاد جس کی ہم یہ سوچ کر پرورش کرتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے اور پھر ان کی ہم اچھے سے پرورش کریں گے، تو ہم لاشعوری طور پر بچپن سے ان کے دل میں یہ بٹھا دیتے ہیں کہ پڑھائی سب کچھ ہے، پیسہ سب کچھ ہے۔ جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنے ماں باپ کو یا تو الگ کا گھر میں رکھتے ہیں یا پھر اولڈ ایج ہوم چھوڑ کے آتے ہیں۔ یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر ہم خود اس کی مثال لیں کہ ایک شخص ہے، اس کے 5 بچے ہیں، 5 میں سے 4 کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، بہت پیسہ کما رہے ہیں، ڈالرز میں کما رہے ہیں، لیکن گھر کے باہر رہ رہے ہیں، سب گھر سے باہر ہیں۔ لیکن ایک ہے جو بیچارہ کم کما رہا ہے، غربت کی زندگی گزار رہا ہے، ہاتھ تنگ ہے، لیکن اپنے والدین کے ساتھ ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے پیر دباتا ہے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے۔ تو ہمارے لیے کون اچھا ہوگا؟ اس کا جواب ہم آج نہیں دے پائیں گے۔ اس کا جواب پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں جن کے بچے پڑھ لکھ کر گھر سے باہر نکل گئے، وہ بتائیں گے اس کا صحیح جواب کیا ہے۔
یہ آج ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے سکون کا بھی یہی معاملہ رکھا ہے. ہم نے جو بچپن سے ہمارے اولاد کے دل میں ڈالیں گے, جو ہم بیج بوئیں گے وہی بڑا ہوگا. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ, شادی ہوئی ہے, نئی شادی ہے, ایک دن پہلے شادی ہوئی, اگلے دن جنگ کا اعلان ہو گیا. اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے میں رات میں ناپاکی کی حالت میں ہوں, اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ غسل کر کے پاک ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ہر چیز سے افضل جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے. اور کیا کہہ کر جنگ میں گئے ہیں؟ احد کا میدان ہے, اور یہ کہا کہ احد کے پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اسی ناپاکی کی حالت میں جس کے مسائل یہ ہیں کہ اس حالت میں ہم ذکر نہیں کر سکتے, اس حالت میں ہم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے, اس حالت میں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے. یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ جب انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرے, کیونکہ جنابت کی حالت میں ایمان اس کے بدن سے ایک بارش اوپر ہو جاتا ہے. جب وہ غسل کرتا ہے تو ایمان واپس داخل ہوتا ہے. اس حالت میں جب یہ گئے اور شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو ان صحابی کو غسل دیتے ہوئے دیکھا. اب ہم بتائیں کیا یہ ناکامی ہے یا یہ کامیابی ہے؟ ہم نے کامیابی کا جو معیار بنایا وہ اللہ اور اس کے رسول کے مزاج کے خلاف تھا. اسی وجہ سے ہمارے دلوں کا سکون ختم ہو گیا. اور میرے عزیزوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں سکون ہو تو ہمیں اس شخص کے پاس بیٹھنا پڑے گا جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو, جس کو اللہ نے سکون دیا ہو. یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کتابوں سے پڑھ کر حاصل کریں. انجینئر آپ کو عمارت بنانا سکھائے گا, ڈاکٹر آپ کو جسم کے حالات سکھا دے گا, وکیل آپ کو کورٹ کے حالات سکھا دے گا. اسی طرح سے اللہ کی معرفت آپ کو وہ شخص دے گا جس کو اللہ کی معرفت خود حاصل ہے. اگر ہم اس کی مثال دیکھیں, قرآن اللہ کی کتاب ہے, قیامت تک کے لیے راہ ہدایت ہے. اگر صرف پڑھ لینا ہی کافی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا اتنی تکلیفیں دینے کے لیے؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں قرآن پڑھنا ہے, قرآن سمجھنا ہے تو سمجھنے سے پہلے صاحب قرآن کو سمجھنا پڑے گا. قرآن سمجھنے سے پہلے اللہ کے رسول کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا, آپ کی سیرت طیبہ کو سمجھنا پڑے گا, آپ کی سیرت طیبہ کو اپنے دلوں میں اتارنا پڑے گا, اس کے بعد قرآن سمجھ میں آئے گا. اسی طرح سے اگر ہم دلوں کا سکون چاہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں سے ملنا پڑے گا جن کو اللہ نے دلوں کا سکون حاصل کیا ہو. اور اگر قرآن کی بات کریں, ابتدائی دور کی بات کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دیکھو اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. اللہ نے اپنے ذکر میں دلوں کا سکون حاصل کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 تسبیحات خاص طور پہ بتائیں جو ہر مسلمان کو روز پڑھنا چاہیے. تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار, یہ ہر مسلمان کو ایک تسبیح تو کم سے کم روز پڑھنا چاہیے. باقی یہ تو ابتدا ہے, اس کے بعد پھر شروعات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی دلوں کا سکون عطا فرمائے, مجھے بھی اپنی صحیح معرفت عطا فرمائے, اور آپ لوگوں کو بھی, کہنے سننے والوں کو بھی, سبھی کو اپنی صحیح معرفت اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.